کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، اللہ اکبر، چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے، جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اللہ، کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے، زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے۔ کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا۔ کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے، کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ، اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے۔ اللہ، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ آقا فرماتے اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تم نکاح کرنا چھوڑ دو، تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ہے۔ صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سوچو، آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر، جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب، بالکل پہلے درجے کا عذاب، یہ کم عذاب، سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بھے بھے کر کے گرے گا، بھے کر کے گرے گا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسجدوں کو آباد کرو، بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے۔ آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے۔ عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمۃ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اماں عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں۔ پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے، کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا قطب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے ہیں، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بہاری طیبہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علامہ سید امین القادری صاحب کے بلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کے اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی، وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی، آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی۔ آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر
کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے، تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ وہ آگ ہے۔ اور پھر وہاں کیا ہے؟ صرف آگ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے۔ جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے، پیپ، وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، تھوڑ کھلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، یہ غم کا کنواں ہے، غم کا کنواں۔ اس کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم، آخری بات سمیٹ، میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا، لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے، لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں، بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل۔ آخری بات سن لیں، آخری بات، اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو، مسجدیں بھرو، نمازی بنو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، توجہ آپ کی، کوئی مشکل نہیں۔ آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، میں نے نمازی بننا ہے۔ آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے، ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو، اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے، کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ دل میں پکا ارادہ کرو، بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ، بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ۔ نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں۔ اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے، مؤذن کی صدا پر لبیک کہو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے، اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، گناہ کے ماحول سے نکلو گے، نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی، یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ناجائز و حرام کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا۔ فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی، اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں۔